بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا منہ سے بے احتیاط نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ آج ہمیں اس عقیدے کا پبنگ دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہے، لچک کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہم چور دروازوں کو کھلا چھوڑ کی قسم ہے، مجھے اس رسم کا پاس نہ ہو، میں تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دوں۔ کہ ان کے وجود کی کیا بات کی جائے کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا۔ اور وہ ہستی اقدس و مقدس کہ جس کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں، آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے جب دیکھا منہ سے بے احتیاط نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ ساتھیوں، بات کے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات کے سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ آقا کی حیا کا پہلا جو نقطہ ہے جس کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا کائنات پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، سب سے بڑھ کر سب سے بلند ہے۔ اور ساتھیوں، جب ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا آقا ہی کی حیا کے متعلق، اگلے نقطے کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آقا کائنات سے بڑی اس پوری کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، روحانی طور پر بھی آپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے معراج کی رات اب مسجد اقصی پہنچے، کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے سوال کیا جبرائیل امین یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو مخاطب کیا، کہا آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے ہوئے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے، ان کو نماز کو ادا کرنا ہے۔ جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا اقدس سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ ساتھیوں، معنی کیا ہے؟ روحانی طور پر بھی جسمانی طور بھی آقا کائنات کی بلندی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، جب ہم نے اس عقیدے کا اظہار کر دیا، پھر ہمیں اس عقیدے کو بھی بیان کرنا ہوگا۔ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، میں امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، مولوی کی رائے کو کیا کہوں۔ ہمیں اس امر کا اعلان کرنا ہوگا، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے
بلکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج ہمیں اس عقیدے کا پبنگ دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہوگا۔ جب ہم اس عقیدے میں لچک کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہم چور دروازوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں آقا کی بات تو ٹھیک ہے، مفتی کی بات، اس کی رائے کو، اس کے قول کو، اس کے فتوے کو کیا کہوں۔ پھر بڑھتے بڑھتے مرزا ملون جیسے لوگ اس دنیا میں جنم لیتے ہیں جو اپنے آپ کو آقائے کائنات کے آ جانے کے بعد نبوت کا دعوے دار کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں، آج مجھولہ حالات کے تناظر میں آپ کے سامنے 1-2 منٹ میں اپنی بات کو رکھ کے ختم کرنا چاہوں گا۔ آج ہمیں ہمارے اندر ایمان کی کمزوری، ہمارے اندر حیا کی کمزوری پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج آپ کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منطق کو پیش کرنے والے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب قادیانی مرتد تو ٹھیک ہے، لانتی بھی ٹھیک ہے، کافر بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو زندہ رہنے کا حق تو ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہے، مسلمہ کذاب کے قاصد آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے ایلچی آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو آپ کے آ جانے کے بعد نبی مانتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے اس رسم کا پاس نہ ہو، میں تمہاری گردنوں کو تن سے جدا کر دوں۔ اور یاد رکھو، اپنے اندر ایمان کی کمی کو محسوس کرنے والوں، اپنے نقطۂ نظر کو درست کر لو۔ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے، ملعون ہے، مرتد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی گردنوں کو اڑایا ہمارے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے۔ ہم حکمرانان وقت سے اس بات کی صدا کرتے ہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس بات کا اعلان کرے قادیانی مرزا جو ہے نبی کے آ جانے کے بعد نبی ہے، ہم حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو چونکوں پر کاٹنا چاہیے۔ اور کیا آپ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم محکام بالا کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ توحید و سنت کے فرزند ابھی زندہ ہیں، علامہ شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے ابھی زندہ ہیں، شاہ شہید کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، سید شہید اور احمد بٹالوی کے فرزند ابھی زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جیتے جی کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ماں نے لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم واضح طور پر احکام بالا کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، جب تک توحید و سنت کے ماننے والا ایک بھی بیٹا زندہ ہے ختم نبوت کے خلاف نعروں کو لگاتے رہیں گے۔ اور کیا آپ ہمارا اس بات میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ایک عہد آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ایک عہد ہم آپ کے ساتھ کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں، کسی کی بیٹی کا نہیں، کسی زرداری اور بازاری کا نہیں، کسی روشن حیالی کے نام پر فروغ دی جانے والی بے حیائی کے عمران خان کا نہیں، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے 2 ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔